السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز طلباء و طالبات، آج ہم انشاءاللہ اپنے کورس کا 7واں سبق پڑھیں گے، جس کے اندر آج ہم لباس کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ سب سے پہلے جو اسلام ہے یہ پوری دنیا کا دین ہے، یہ صرف سعودی عرب کے اندر رہنے والوں کا دین نہیں ہے یا پاکستان کے اندر رہنے والوں کا دین نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کا یہ دین ہے۔ تو اس لیے بعض علاقوں کے وہ مخصوص لباس ہوتے ہیں، تو اسلام نے اس کی کوئی پابندی نہیں لگائی کہ کس قسم کا لباس ہونا چاہیے، لیکن کچھ شرائط جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے بیان کر دی ہیں کہ اس طرح کا لباس نہ ہو، باقی سارے جائز ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اسلامی لباس کی شرائط کیا ہیں۔ تو نمبر 1 پہلی شرط یہ ہے کہ جو کپڑا آپ نے اپنے جسم پہ پہننا ہے وہ موٹا ہونا چاہیے، باریک نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی باریک پہن سکتے ہیں لیکن اتنا باریک نہیں ہونا چاہیے کہ جسم آپ کا اس سے نظر آ رہا ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ تنگ سلا ہوا نہ ہو، کہ آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں لیکن وہ اتنے تنگ ہیں کہ جسم کا ایک ایک عضو جو ہے نا وہ نظر آ رہا ہے۔ خصوصاً خواتین کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنی ہی ایسی خواتین ہیں جو دنیا میں لباس پہنتی ہیں، اس کے باوجود وہ ننگی ہوں گی۔ مراد کیا ہے کہ وہ تنگ لباس پہنتی ہیں، تو لباس کا مقصد ہے جسم کو چھپانا، وہ لباس نہیں ہے جو انسان کے جسم کو نہیں چھپاتا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ کفار کے لباس کے مشابہ نہ ہو، یعنی جس طرح کا کافر لباس پہنتے ہیں ان کی طرح کا لباس نہ ہو۔ تو اسی طرح چوتھی شرط یہ ہے کہ ایسا لباس نہ ہو جو بری شہرت کا باعث بن جائے۔ اب یہ تھی لباس کی 4 شرائط جو ہمیں دین نے، ہماری شریعت نے سکھائی ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ مرد کا لباس کیسا ہونا چاہیے اور عورت کا کیسا ہونا چاہیے۔ پہلے مرد کا لباس، صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مرد کا لباس ریشم کا نہ ہو، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا زرد رنگ کا نہ ہو، یعنی زعفرانی رنگ جو ہے یہ بھی صحیح بخاری میں آتا ہے کہ زعفرانی رنگ کا لباس مرد نہ پہنے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ مرد کا جو تہہ بند ہے، اس کی جو شلوار ہے مرد کی، وہ نصف پنڈلی سے نیچے اور ٹخنوں سے اوپر ہو، یعنی نصف پنڈلی سے لے کر ٹخنوں کے اوپر تک جہاں مرد اپنی شلوار اور تہہ بند باندھ سکتا ہے، اس کا جو کپڑا ہے وہ ٹخنوں سے نیچے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنی چادر کو اپنی شلوار اور ٹخنے کے نیچے لٹکاتا ہے، ٹخنے سے نیچے کرتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ اس کو نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ اور چوتھی شرط اس میں یہ ہے مرد کے لباس میں کہ مرد کا جو لباس ہے وہ عورت کے لباس کے مشابہ نہ ہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کا لباس کیسا ہونا چاہیے۔ یہ بھی صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ عورت کا لباس مرد کے لباس کے مشابہ نہ ہو۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا پورے جسم کو چھپانے والا ہو عورت کا لباس، یعنی ہاف بازو وغیرہ پہننا یہ بالکل اس کی اجازت نہیں ہے، پورے جسم کو چھپانے والا ہو۔ اور تیسرے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی میں حدیث ہے کہ عورت گھر سے باہر نکلے تو سر سے پاؤں تک یہ چھپی ہوئی ہو، یعنی گھر میں اگر سر سے دوپٹہ وغیرہ اتر جاتا ہے
تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب اس نے گھر سے باہر نکلنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سر سے لے کر پاؤں تک چھپی ہو، اور ترمذی میں آتا ہے المرأۃ عورہ، کہ عورت پوری کی پوری چھپانے کی چیز ہے۔ اور اسی طرح چوتھے نمبر پہ یہ بھی ترمذی میں حدیث آتی ہے، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ عورتیں اپنی اوڑھنی کتنی نیچے لٹکائیں، یعنی مردوں کا تو آپ نے بتا دیا کہ ٹخنوں سے نیچے نہیں ہونا چاہیے کپڑا، ٹخنوں کے اوپر اوپر ہونا چاہیے، تو عورتوں کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بالشت لٹکا لیا کریں عورتیں۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول تب تو ان کے پاؤں ننگے ہوں گے اگر ایک بالشت لٹکائیں گی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ ایک ہاتھ تک نیچے لٹکا لے، یعنی ہاتھ ایک بالشت سے بڑا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح آگے آپ نے فرمایا کہ عورت کا جو لباس ہے، یہ بلکہ قرآن مجید سورہ نور کے اندر آتا ہے کہ عورت کا لباس اتنا خوبصورت نہ ہو کہ وہ غیر محرم کی توجہ کا مرکز بن جائے، یعنی اتنا خوبصورت لباس زیبتاً کر کے باہر نہ نکلے کہ بازار کے گلی کے جو لوگ ہیں، محلے کے اندر کھڑے جو لوگ ہیں، وہ سارے اپنے کاموں سے توجہ ہٹا کے تو اس عورت کے لباس کی طرف دیکھنے لگ پڑے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت خوبصورت لباس نہیں پہن سکتی، پہن سکتی ہے، لیکن جب باہر نکلے تو اس خوبصورت لباس کو چھپا کے نکلے، یعنی عبایا وغیرہ پہن کے۔ اچھا، اسی طرح فرمایا کہ عورت جسم یا لباس پر ایسی خوشبو نہ لگائے جس کی مہک مردوں تک پہنچے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ قرآن یہ بھی سورہ نور 31 نمبر آیا میں اللہ فرماتے ہیں کہ عورت کی کسی بھی چیز سے زینت کا اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نمازی کا لباس کیسا ہونا چاہیے۔ ہم نے 3 باتیں پڑھ لی ہیں۔ نمبر 1 کہ اسلامی لباس کی شرائط کیا ہے، نمبر 2 مرد کا لباس کیسا ہونا چاہیے، نمبر 3 عورت کا لباس کیسا ہونا چاہیے۔ اب چوتھے نمبر پہ ہم پڑھیں گے کہ نمازی کا لباس کیسا ہونا چاہیے۔ تو نماز یعنی نمازی کے پاس کتنا لباس ہو تو اس کی نماز ہوگی، تو اس کے لیے لباس جو ہے نا یہ نماز کے لیے شرط ہے۔ تو نماز ادا کرتے ہوئے مرد اور عورت کو خیال رکھنا چاہیے لباس کا، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ نمازی کو نماز کے دوران لباس کے اوپر والے جو ہم نے اصول بیان کر دیے ہیں، جو ابھی میں اوپر بیان کر آیا ہوں، ان کو بھی مد نظر رکھنا ہے، اور جو اب باتیں کرنے لگا ہوں یہ بھی آپ نے دوران نماز یعنی نماز پڑھنے سے قبل ان کو بھی دیکھنا ہے۔ نمبر 1 کہ اپنی استطاعت کے مطابق لباس صاف ستھرا اور اچھا ہو، کیونکہ اللہ قرآن مجید سورہ اعراف میں فرماتے ہیں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اے آدم کی اولاد ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو، یعنی پورا لباس پہنو۔ اچھا، اسی طرح پھر دوسرے نمبر پہ لباس اتنا خوبصورت نہیں ہونا چاہیے کہ نماز میں سارا خیالی جو ہے نا وہ لباس کی طرف رہے، بلکہ سادہ ہونا چاہیے۔ بخاری کے اندر ایک حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت کپڑے میں نماز پڑھی، فارغ ہوئے تو اسے اتارتے ہوئے اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری یہ خوبصورت چادر ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور اس سے کوئی اور چادر انبیجانیہ والی سادہ چادر یعنی لے کر آؤ، اس نے تو مجھے نماز سے غافل کر دیا۔ اسی طرح یہاں پر یہ بھی یاد رہے کہ جس مسلح پہ آپ نے نماز پڑھنی وہ بھی سادہ ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ ساری آپ کی جو نماز کے اندر جو ہے نا وہ توجہ مسلح کی طرف ہو جائے۔ اچھا، پھر دوران نماز کپڑا نہ سمیٹیں۔ نماز سے پہلے اگر بازو جس طرح وضو کے لیے اوپر کرتے ہیں تو نماز شروع کرنے سے پہلے ان کو نیچا کر لیں، دوران نماز یہ کام نہ کریں۔ اسی طرح صرف ایک لمبا قمیص پہننا ہو تو نماز پڑھتے ہوئے گریبان کو بند کر لینا چاہیے
تاکہ رکوع وغیرہ کرتے ہوئے شرمگاہ کی طرف نظر نہ جائے۔ پھر کپڑا کم ہو تو صرف تہہ بند باندھ کے سطر ڈھانگ کر نماز پڑھ لیں، یعنی اگر کپڑے آپ کے پاس صرف ایک ہی کپڑا ہے، زیادہ نہیں ہے۔ اچھا، تو اب نماز کے لیے جو ہے نا وہ مرد کا لباس وہ کیسا ہونا چاہیے؟ مرد کے لیے نماز میں سطر کا ڈھانپنا ضروری ہے۔ مرد کے سطر کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ناف اور گھٹنے کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ سطر ہے، یہ لازمی ڈھانپنا ہے۔ اور اس کے علاوہ مرد کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے کندھوں پر، یہ جو دو کندھے ہیں دائیں بائیں، ان کے اوپر بھی کپڑا ہونا چاہیے، سطر کے اوپر اور ان دو کندھوں پر۔ اگر سطر ڈھانپا ہوا ہے کندھوں پر نہیں ہے پھر بھی نماز نہیں ہوگی، کندھوں پہ ہے سطر نہیں ڈھانپا پھر بھی نماز نہیں ہوگی۔ اچھا، پھر مرد کے لیے نماز میں اور نماز کے علاوہ کسی بھی حالت میں اپنا تہہ بند ٹخنوں سے نیچے لٹکانا حرام ہے، جیسا کہ ہم اوپر پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح چہرہ مرد کا جو ہے نا وہ نماز میں ننگا ہونا چاہیے۔ اب بعض لوگ سوال کرتے ہیں ننگے سر نماز پڑھنے کا، تو یہ یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لباس مقرر کیا ہے مرد کا وہ اتنا ہی ہے کہ سطر ڈھانپا ہو اور کندھے پہ کپڑا ہو، اس سے نماز ہو جائے گی۔ باقی یہ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے یہ لازم قرار دیا ہو کہ اس کی ننگے سر نماز نہیں ہوتی، اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ اچھا، پھر نماز کے لیے عورت کا لباس، دوپٹے کے بغیر عورت کی نماز نہیں ہوتی۔ سنن ابی داود میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار، فرمایا اللہ تعالیٰ دوپٹے کے بغیر بالغہ عورت کی نماز نہیں قبول کرتا۔ تو عورت کو چاہیے کہ وہ نماز میں پورا جسم ڈھانپے سوائے چہرہ اور ہاتھ کے، یعنی چہرہ اور ہاتھ اس کے ننگے ہوں، باقی اس کا سارا جسم جو ہے نا عورتوں کا نماز کے وقت وہ ڈھانپا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ خواتین کا لباس ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے لباس کے متعلق کہ مرد عورت کا لباس کیسا ہو، پھر نمازی عورت کا اور نمازی مرد کا لباس کیسا ہو، اور پھر اسلامی لباس کیسا ہو، اس حوالے سے چند باتیں پڑھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔